الذين أزروا حبيب الصمد. أما بعد فقد قال الله الأحد: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أبو الأرواح وأنا من نور الله والمؤمنون فيض نوري. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمر أتدري من أنا؟ أنا الذي خلق الله تعالى قبل كل شيء نوري. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللبيب، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. ہوتے کہاں خلیل، ہوتے کہاں خلیل، بنا کعبہ و منا، لولاک والے سیدی سب تیرے گھر کیا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے. بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے. اے فقیرو حشر تک موجہ کرو، کملی والے بھی جلوہ کری ہو گئی. بوہے سارے جہنم دے بند ہو گئے، ساری امت نبی دی بری ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حد تعریف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حد درود و سلام کے بعد میلاد شریف کا مہینہ، بہاریں ہی بہاریں، برکتیں ہی برکتیں، ہر جگہ ہر پنڈ ہر شہر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرچے ہو رہے ہیں. اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش میں آئے کرام علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو ہدایت کا سرچشمہ بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا. از آدم تا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سب کو اللہ نے شانیں دے کر روانہ کیا. کتب دیے، صحف دیے، صحائف دیے. اور جب ہمارے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو کل کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. کوئی کسی خطے کا رسول تھا، کوئی کسی قوم کا رسول تھا، کوئی کسی وقت تک کا رسول تھا، مگر میرے نبی کو اللہ نے 14 طبقہ رسول بنا کے بھیجا اور قیامت تک کا رسول بنا کے بھیجا. اور آخری نبی، آخری رسول، اللہ نے اپنے نبی کو یہ تاج ختم نبوت پہنا کے روانہ کیا. اللہ کی بے بہا انگنت بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ نے ایمان دیا، نعمت قرآن دیا، نعمت اذان دی، نعمت نماز عطا کی، نعمت معقولات مشروبات کے نعمتوں سے آنکھ عطا کی. نعمت ہے، احسان نہیں جتلایا. ہاتھ دیے احسان ہے، نعمت ہے، احسان نہیں جتلایا. قرآن دیا نعمت ہے، احسان نہیں جتلایا. رمضان دیا
نعمت ہے، احسان نہیں جتلایا۔ جب باری آئی نا آمنہ کے لال کی، جب باری آئی میلاد والے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جب بیشت کی باری آئی تو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، میرا مومنوں پہ احسان ہے۔ مولا مومنوں پہ کیا احسان ہے؟ کیا کلمہ دیا، ایمان دیا، قرآن دیا، نماز دی، اذان دی، حج دیا، زکات دی، نعمتیں کھانے پینے کی دی؟ فرمایا نہیں، یہ تو عام نعمتیں ہیں۔ مولا کس بات کا؟ فرمایا اس باشا فیہم رسولہ، محبوب میرا تھا، رسول میرا تھا، میں نے اپنا رسول تمہیں عطا کیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی نعمت پہ اللہ نے احسان نہیں جتلایا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ابراہیم خلیل، موسیٰ کلیم، باقی انبیاء علیہ السلام مانتے رہے کہ مولا یہ اچھی نعمت ہمیں عطا کر دے، یہ امت ہمیں عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، پہلی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت کی شان بھی پہلی کتابوں میں بیان کی۔ جب امت کا ذکر ہے تو نبی کا کیسے ذکر ہوگا؟ سابقہ کتابوں میں بھی میرے نبی کی شان اللہ نے بیان کی، امت کی بھی شان بیان کی۔ تورات جب موسیٰ علیہ السلام نے کھولی تو اس میں لکھا، پڑھا، دیکھا، چیک کیا تو اس میں لکھا ہوا تھا ہم امتن، ایک آنے والی ایسی امت ہے، الآخرون، آئے گی آخر میں، السابقون، نمبر اس امت کا ان سے پہلے ہو، آئے آخر میں۔ حالانکہ جو آتا آخر میں ہے پائے گا بھی آخر میں، اب ہوگا بھی آخری نہیں۔ فرمایا آئے آخر میں، انتلاش آخر میں یہ امت آئی، مگر شان یہ ہے آئی آخر میں ہے، آئی آخر میں ہے، مگر مقام یہ ہے السابقون، سبقت یہی لے جائیں گے۔ کیسے سبقت لے جائیں گے؟ اب توجہ چاہوں گا کہ ہم تو آئے نا آخری نبی کی آخری امت۔ آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس لیے آقا نے فرمایا ولا امت بعدکم، تم بھی آخری امت ہو، تمہارے بعد جب کوئی نبی نہیں، میرے بعد جب کوئی نبی نہیں تو تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ ہم آخر میں آئے، اب تدفین ہوگی آخر میں، زمانہ بھی آخری، موت بھی آخر میں۔ سابقہ انبیاء کی امت پہلے آئے، مزاروں میں چلے گئے، مدفون ہو گئے، ہزاروں سال ہو گئے، سوئے ہوئے ہیں مزاروں میں۔ ہم آخر میں آئے تو آخر میں دفن ہوں گے، قیامت میں وہ امت بعد میں اٹھے گی، نبی کی امت پہلے اٹھے گی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ہے تو آخر میں، مگر جب اٹھنے کی باری آئے گی یہ پہلے اٹھیں گے، وہ بعد میں اٹھیں گے۔ اور اسی طرح جب قیامت کا میدان ہوگا، سب سے پہلا حساب نبی کی شفاعت سے ہمارا ہوگا، حالانکہ پہلے وہ آئے نہیں۔ 50,000 سال کا دن آخر میں ہم آتے تو پتہ نہیں ہماری باری کب آتی۔ آقا کی سفارش سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا حساب پہلے لینا ہے، جو پہلے آئے بعد میں، ہم بعد میں آنے والے السابقون، پہلا نمبر ہمارا۔ اور جب جنت کی باری آئے گی، دخول جنت میں داخلہ، حالانکہ پہلے آئے وہ پہلے جائیں گے نہیں، باقی امت بعد میں جائے گی، سابقہ امت بعد میں جائیں گے، نبی کی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اسی لیے تورات میں اللہ نے یہ لکھ دیا ہم امت الآخرون السابقون، آئے گی تو آخر میں، مگر جائے گی سب سے پہلے، پہلا نمبر ان کا ہوگا۔ اسی طرح 9
10 پوائنٹ اللہ نے نبی کی امت کے بیان کیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات کو دیکھا پڑھا تو یہ شان نبی کی امت کی دیکھی تو اللہ سے عرض کیا اے مولا یہ اچھی امت جو ہے نا یہ مجھے دے دے, یہ مجھے دے دے. 9 بار مانگا اے مولا یہ اچھی امت مجھے دے دے, یہ ایسی امت مجھے دے دے. اللہ نے ہر بار یہی فرمایا ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نبی کی امت ہے, یہ رسول کی امت ہے, یہ میرے محبوب کی امت ہے. مانگ مانگ کے جب کلیم تھک گئے تو آخر میں دعا کی مولا اگر یہ مجھے نہیں دیتا تو پھر یوں تو کر دے اللہم اجعلنی من امت محمد. اے مولا اگر یہ نہیں دیتا نا مجھے تو پھر مجھے ان کو دے, مجھے بھی امت محمد میں بنا دے, مجھے بھی آقا کا امتی بنا دے, مجھے بھی ان کا کلمہ عطا فرما دے. تو یہ شان ہے جو بشادش نگاہ موسیٰ کا شدن اس امتش تمنا کا. یہ تو امت کا شان ہے. آقا کا شان کیا ہوگا, میرے نبی کا مقام کیا ہوگا کہ جسے دیکھ کر 12 انبیاء نے درخواست پیش کی تھی. اسی لیے اللہ نے جب نبی کی باری آئی تو فرمایا یہ عام ہستی نہیں, یہ معمولی ہستی نہیں جو میں تمہیں دینے والا ہوں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ شان والی امت, یہ شان والا محبوب سید الانبیاء میں نے تمہیں کر دیا عطا. تو جب نعمت ملتی ہے تو پھر شکر چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جب ہم اللہ کی نعمت استعمال کریں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں دوں نعمت تم اس نعمت کا شکر ادا کرو. لَأَزِيدَنَّكُمْ, اللہ نے فرمایا اگر تم نے میری نعمت کا شکریہ ادا کیا میرا وعدہ میں نعمت بڑھا دوں گا, زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور آگے شیخ یہ بھی صاف فرما دیا میں دو نعمت تم میری نعمت کا کفر کرو, شکریہ ادا نہ کرو. تو فرمایا ان عذابی لشدید, پھر دیکھ لینا میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. اب ہمیں اللہ نے دی ہے نعمت, میلاد والا ہے نعمت, صرف نعمت نہیں بلکہ سید النعم, افضل النعم, اعلیٰ نعم نبی کی ذات ہے. تو ہم میلاد کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے جو نعمت دی اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب عطا کر دیا. اور کیسے شان والا محبوب اللہ تبارک و تعالی نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کنتم مخفیا, اللہ تعالیٰ فرماتا میں تو پوشیدہ مخفی خزانہ تھا. فَأَحْبَبْتُ, پس مجھے محبت ہو گئی. اکیلا تھا, آہد تھا اور کوئی نہیں تھا, صرف اللہ کی ذات تھی. تو اللہ نے فرمایا فَأَحْبَبْتُ, پس مجھے محبت ہو گئی. آواز سمجھ نہیں ہے. ادھر کہتا ہے اکیلا, مخفی, پوشیدہ, پھر کہتے ہیں مجھے محبت ہو گئی. اس کو کس سے محبت ہو گئی؟ جب محبت کا کنسپٹ, جب محبت کا تصور آتا ہے تو لازمی محبوب کا تصور بھی صاف تو آتا ہے. جب محبت ہوگا تو محبوب بھی ہوگا, جب چاہنے والا ہوگا تو چاہے جانے والا بھی ہوگا, جب محب ہوگا محبوب بھی ہوگا, جب عاشق ہوگا معشوق بھی ہوگا, جب طالب ہوگا مطلوب بھی ہوگا, جب قاصد ہوگا تو اس کا مقصود بھی ہوگا. تو پھر وہ تو ہے اکیلا, ایک تو احد ہے, تنہا تھا, یکتا تھا. مولا سمجھ نہیں آئی اس وقت تیرا محبوب کون تھا؟ تو جو کہہ رہا مجھے محبت ہو گئی, تیرا محبوب کون تھا؟ تو اللہ نے جب آگے جو جواب عطا فرمایا نا فَأَحْبَبْتُ, مجھے محبت ہو گئی. مولا کس سے محبت ہو گئی؟
فرمایا ان اعرفا، مجھے اپنے آپ سے محبت ہو گئی، اور تو کوئی نہیں تھا نا، مجھے خود سے محبت ہو گئی۔ مولا تو پھر یہ کیسے؟ تو بتا دیا، واضح ہو گیا، محب بھی آپ ہے، محبوب بھی آپ ہے۔ اس لیے تو آگے نے فرمایا من احبنی فقد احب اللہ، من اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ اسی موقع پہ اللہ نے یہ آیت قرآن کی نازل فرمائی ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، تو ثابت ہو گیا نبی کی محبت خود رب کی۔ تو پھر اللہ کے محبوب، اللہ کا محبوب وہ کون تھا؟ وہ خود رب کی ذات کے پردے میں آمنہ کا لال چھپا، وہ مخفی خزانے کا ظہور کیسے ہوا؟ نبی کی محبت، آقا کی محبت کیسے، کس اینگل، کس زاویے سے اللہ کو اپنے آپ سے محبت ہو گئی؟ فرمایا ان عرفا، اتنا بڑا خزانہ ہوں کوئی جانتا بھی نہیں، کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ مولا کوئی ہوگا تو نام بھی لے گا، کوئی ہوگی نہ ایسی ہستی جو تیرا نام لے، اور کوئی ایسی ہستی ہوگی جو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اور عقل ماوے تماشائے لبے پام ہے۔ کوئی کربلا کا قاری تو ہو نا، جو میدان کربلا میں کہے نا ہم تیرے نام پہ جان فدا، ایک تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ تو پھر مولا پھر اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا فخلقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر ایک اور روایت صاحب مواہب لدنیہ شارح صحیح بخاری امام قسطلانی فرماتے ہیں ان اللہ تعالی ادرج الحقیقت الاحمدیۃ من الحضرت الاحدیۃ، اور روایت من الحقیقت الصمدیۃ، اللہ ہے صمد، اللہ ہے احد، آقا کہیں احمد، احد نے اپنی احدیت و صمدیت سے محمد عربی کی حقیقت کو پیدا کیا۔ ایک اور روایت جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا نور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پیدا کیا، اس کی تائید میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا نے فرمایا یا عمرو اتدری من انا، اے عمر تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ عجیب سا سوال آقا نے پوچھا، نبی نے پوچھا، رسول نے پوچھا اپنے عاشق کے صادق عمر فاروق، عمر بن خطاب خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی نے سوال کیا۔ بات تو عجیب ہے، قبلہ کاری صاحب پوچھے محسن فیضی تو مجھے جانتا ہے؟ تو کچھ عرصے سے تو جانتا ہوں، تو ان کا پوچھنا بھی عجیب ہے، تو میں اسے جانتا ہوں جو آپ کو جانتا ہو، پھر آپ اس سے پوچھیں حضرت صاحب آپ مجھے جانتے ہو؟ یہ ہے تو عجیب بات، جاننے والے سے سوال کرنا، جو جانتا ہے۔ کہ عمر کو پتا نہیں تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ نہیں پڑھتے تھے، محمد رسول اللہ پتا تھا، ہاں محمد بن عبداللہ پتا تھا۔ 12 ربیع الاول بقول جمہور بالاتفاق پیر کی رات ہاتھیوں والے سال میلاد ہوا، مکے میں پیدائش ہوئی، کہ عمر کو پتا نہیں تھا؟ قریشی ہاشمی خاندان پتا نہیں تھا؟ سب کچھ پتا تھا۔ آج آقا نے کیوں پوچھا؟ کوئی راز تو ہوگا نا، کوئی حکمت تو ہوگی نا، کوئی بات تو چھپی تھی نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر نے مرید صادق سے پوچھا۔ چلو بالفاظ دیگر پانی نے، آب حیات نے،
بیمار سے پوچھا, پیاسے سے پوچھا, اے پیاسا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ بات ایسی ہے نا, مرید سے پوچھ رہا ہے, پیر امام پوچھ رہا ہے مقتدی سے, نبی امتی سے پوچھ رہا ہے یا عمر تدری من انا, جانتا ہے میں کون ہوں؟ پہلے سوال کی اہمیت کو اجاگر کرو, واضح کرو کہ کیا ضرورت ہے. آقا نے کیوں پوچھا یا عمر و تدری من انا, اے عمر بتا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ تو عمر, حضرت عمر آپ بتا دیتے نا یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں جانتا, آپ کون تھی تو محمد رسول اللہ مانتا بھی ہوں, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, دل و جان سے محمد رسول اللہ جانتا ہوں, مانتا ہوں, کلمہ پڑھتا نہ کیا, خاموش. پتہ تھا جانتا تو ہوں کچھ نہ کچھ, آج جو پوچھ رہے ہیں راز کی بات بتانا چاہتے ہیں, اس لیے ہمارے فاروق خاموش. رسول اللہ مجھے کیا پتا, آپ خود اپنا تعارف, آپ اپنا تعارف خود کریں. تو اس وقت آ کر ارشاد فرمایا ان الذی خلق اللہ تعالی قبل کل شیء نوری. عمر تمہیں پتا ہونا چاہیے سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. اول خلق آمنہ کالا, پوری کائنات بعد میں, نبی بعد میں, جبریل بعد میں, میکائیل بعد میں, زمین و آسمان بعد میں, سورج چاند تارے بعد میں, پوری کائنات بعد میں. سب سے پہلے اللہ نے اے عمر میرے نور کو پیدا کیا. اسی طرح کیا سوال کیا یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ اب جابر صحابی کا عقیدہ توجہ یہی تھا کہ جو چیز اللہ نے پہلے پیدا کی ہے نبی کو بتا دیا, نبی کو پتا ہے. اچھا اگر صحابی سپوز بھول گیا, سوال غلط کر بیٹھا, تو آپ کا فرما دیتے جابر مجھے کیا پتا, میں تو ابھی آیا ہوں نا, میرا میلاد تو ابھی ہوا ہے نا, مجھے کیا پتا کہ اللہ نے پہلے کس چیز کو پیدا کیا. کہتا نہیں. آقا نے فرمایا ہاں یا جابر افسر ہوا نور نبی کا, یا جابر خلقہ اللہ تعالی, وہ تیرے نبی کا نور تو تھا جسے اللہ نے سب سے پہلے بنایا تھا. بات وسلم سب سے پہلے میرے نبی کا نور اللہ نے پیدا کیا. سب سے پہلے اللہ نے نبی کے نور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. ایک اور حدیث مصنف عبدالرزاق, 70,000 سال کس مقام پہ, فی مقام الحب, میں حب جو بنانا تھا محبت کے مقام میں رب پروردگار نے میرے نبی کا نور کو پیدا کر کے 70,000 سال مقام حب میں بٹھا دیا. خود دیدار کرتا رہا اور نبی کو اپنا دیدار کراتا. پھر فقامہ قدامہ فی مقام القرب 70,000 سنہ, پھر 70,000 سال اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کے نور مبارک کو مقام قرب میں 70,000 سال بٹھایا, قیام عطا کیا, دیدار کیا اور اپنے نبی کو اپنا دیدار عطا کیا. پھر فقامہ قدامہ 70,000 سنہ فی مقام الیقین. ایک ہے یقین, ایک ہے حق الیقین. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم میلاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام یقین میں بٹھایا. اتنا عرصہ 70,000 سال, توجہ ہے, 70,000 سال مقام قرب, 70,000 سال مقام یقین, پھر 70,000 سال مقام حیا.
آقا کو شرم حیا کا پیکر جو بنائے، اسی لیے 70,000 سال مقام حیا میں، پھر 70,000 سال مقام رجا میں، 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 توجہ ہے میرے یار، 70,000 70,000 سب کو 5 سے ملٹیپلائی کرو، ضرب دو تو 3,50,000 سال اللہ نے اپنے نبی کو اپنے سامنے بٹھا کے دیدار کیا اور اسے اپنا دیدار عطا کیا۔ کون سے مل سکتا ہے سچی حقیقت محمدی، پاک کوئی نہیں سکتا، بٹھام چوک دی جاہے علا کوئی، نہ حلیمہ بھید کلا ہے یہ، نہ مقام چون و چرا ہے یہ۔ اے حلیمہ تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا ہے؟ آدمی پہنا جہاں نے آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے، تجلہ بن کے نکلے۔ پھر 3,50,000 سال تنہائی میں، اکیلے اور کوئی بھی نہیں تھا، نہیں تھا بھی نہیں تھا۔ گزارنے کے بعد پھر حدیث کے الفاظ پیش کر رہا ہوں، فَنَاظَرَ إِلَيْهِ، پھر خصوصی نظر کرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کی طرف فرمایا۔ پھر فَتَرَشَّحَ النُّورُ عَرَقًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے سامنے میرے نبی کی نور مبارک کو پسینہ شرم سے شرابور ہو گئے کہ مولا تو کجا من کجا، تو خالق میں مخلوق، میں عابد تو معبود، میں ساجد تو مسجود۔ پیدا ہوتے ہوئے اتنا عروج، پیدا ہوتے اتنا کمال، پیدا ہوتے ہی اتنا بلندیاں، اتنا مقام عطا کر دیا۔ تو جب آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو پسینہ آیا تو پھر آپ کا یہ سوال ہو سکتا ہے، یاد اعتراض کہ ادھر کہتے ہو نور، پھر نور کو پسینہ تو نہیں آتا۔ توجہ ہے میرے حضور، نور کو پسینہ آتا ہے، جبریل کو پسینہ آتا ہے، سورج نور پسینہ آتا ہے، یہ بلد نور پسینہ آتا ہے، تو آقا کہ نور پھر پسینہ، تو یہی بھی تو میرے نبی کا معجزہ ہے۔ میرا نبی ہر اینگل ہر زاویے سے صاحب معجزہ۔ آپ ادھر ہو نور پھر پسینہ آئے، نور اور پسینہ سمجھ نہیں آتی تو پھر یہی جو سمجھ نہ آئے اس کو معجزہ۔ اچھا پھر انسان ہو، نور ہو، پسینہ آئے، یہ نورانیت کا معجزہ، اور انسان ہو پسینہ آئے اور پھر خوشبو ہو، بدبو نہ ہو، تو پسینے کا ہونا یہ نورانیت کا معجزہ، اور پسینے میں بدبو کا نہ ہونا یہ پاک بشریت کا معجزہ۔ ہر اینگل ہر زاویے سے میرے نبی کی زندگی کا ہر پہلو، ہر لمحہ، ہر لحظہ معجزہ ہی معجزہ۔ جبریل سوتا ہے، جبریل کتنے گھنٹے ریسٹ کرتا ہے؟ جبریل سوتا ہے؟ نہیں سوتا۔ تو آقا ہے نور، پھر سو جائیں میرے حضور، آقا ہے نور پھر سو جائیں۔ ارے نبی کا نور ہونا پھر سونا، یہ بھی نورانیت کا معجزہ ہے۔ ہم توجہ چاہوں گا، آقا عشاء کا وضو سے نماز صحابہ کو پڑھا کے سو جاتے تھے، صبح اٹھ کر اسی عشاء والے وضو سے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا دیتے تھے۔ ارے ہو انسان اور سو جائے اور وضو نہ ٹوٹے، یہ نبی کی بشریت کا وہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ میرا نبی ہر اینگل ہر زاویے سے قد جاءکم برہان من ربکم، اسی لیے اللہ نے فرمایا میرے نبی سب سے پاؤں تک آقا کی زندگی کا ہر پہلو، ہر اینگل، ہر زاویہ معجزہ ہی معجزہ۔ اچھا انسان ہو اور شاعر
बात समझ आ रही? साया जानती आप भी बैठी है ना, तो कहीं साइड में देखें साया तो है ना, साया ब्लैक होता है ना, पर साया ब्लैक होते हैं ना, काला होता है ना, तो उधर हो इंसान और फिर साया ना हो। यही नबी की बात, बशरियत का मौजूद है। इंसान है, साया है, और आका सैयदुल बशर है, अफजलुल बशर है, जिस्म है, बॉडी है, जिस्म है, ये होना नूरानियत का मौजूद, और फिर साये का ना होना ये पाक बशरियत का मौजूद। अच्छा, नबी का जिस्म मुबारक था साया। 160 रेफरेंसेस हवाला जात मौजूद कि नबी के जिस्म का साया नहीं था। एक अंग्रेज गुजरा, गैर मुस्लिम हिंदू गुजरा, उसका नाम था भूतक अवतर परान। उस हिंदू का नाम क्या था? भूतक अवतर परान। उसने किताब लिखी, उस किताब में उसने नबी वसल्लम के जमाने से कई सौ साल पहले का ये हिंदू है, उसने अपनी किताब में वाक़े लिखा कि नबी आखिरुज़ ज़मान मोहम्मद यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी जमाने में आखिरी नबी आएगा। उसकी निशानी ये होगी जब वो धूप में चलेगा तो बादल साया करेगा, और निशानी उसकी ये होगी कि जिस्म होगा उसके जिस्म का साया नहीं होगा। अपने तो अपने अरे ठिकाने भी मानते हैं कि मेरे नबी का जिस्म तो था, जिस्म का होना नूरानियत का मौजूद, साये का ना होना पाक बशरियत का। अब उलमा ने रिसर्च की, स्टडी की, तहकीक की कि जिस्म है कि साया नहीं। वाई, क्यों, किस लिए नबी के जिस्म का साया नहीं था? उलमा ने इसके जवाब दिए। एक जब उलमा की जमात ने कहा हुजूर है अल्लाह का नूर। हुजूर क्या है? अल्लाह का। बोलते, आप भी बोलते, तजाब मिन अल्लाह नूर वशिराज मुनीरा, लेते नूर अल्लाह वशिराज मुनीरा वशम्से वत्तुहाहा वल्कमर इज़ा तलाहा वन्नहार इज़ा जल्लाहा। इसमें अल्लाह ने नबी की नूरानियत का इज़हार फरमाया। वत्तुहा, रूह ताला की कसम, वल फज्र वलयालिन आशिर, यहाँ भी नबी की नूरानियत का मुर्जा माशाअल्लाह नूर रही। देखते नूर अल्लाह, अयते नूर अल्लाह, ये सब दलाइल पाक नूरानियत के मौजूद हैं। तो नूर का साया नहीं होता। नूर का साया सूरज का साया है नहीं। ये जो सामने एनर्जी सेवर जल रहे हैं, जो वाइट में सफेद है, इस सफेदी इसको कहते हैं नूर। नूर की तारीफ ज़ाहिरुन लिज़ातिही व मुज़हिरुन लिग़ैरिही। नूर उसे कहते हैं कि खुद भी चमके, माहौल को भी चमका। इसे कहते हैं नूर। तो जो बल्ब है या एनर्जी सेवर है, ये भी तो एक एंगल जाविये से, तारीफ के लिहाज से ये भी तो नूर है। इसका साया है। जब इसका साया नहीं, हम के लाल अल्लाह का नूर है, उसका साया कैसे? जहाँ बल्ब देते हैं साया नहीं, क्यों राज रोशन हो साया नहीं, एनर्जी सेवर हो साया नहीं। तो नबी तुम्हें अल्लाह का नूर, जब इनका साया नहीं, नूरुन अला नूर महबूब रब्बे गफूर, जो कि है नूरुन अला नूर। इसलिए नबी का जिस्म तो था मगर साया नहीं था। और जमात ने उलमा की रिसर्च कमेटी बैठी, रिसर्च करो, तहकीक करो कि हर चीज का साया है, नबी के जिस्म का साया क्यों नहीं था? एक और जमात ने जवाब दिया कि हुजूर है अल्लाह का साया। हुजूर क्या है? जिल्लुल्लाहि अलल अर्द, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पे साये का साया है। जब अल्लाह का साया है तो असल चीज का तो साया होता है। फिर साये का आगे साया देखा,
سایہ کا سایہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو حضور ہے اللہ کا سایہ. جب اللہ کا سایہ ہے تو سایہ کا آگے سایہ نہیں ہوتا. اس لیے نبی کا سایہ نہیں تھا کہ خود اللہ کا سایہ ہے. اور کمیٹی نے علماء کی ریسرچ کی, بتاؤ کہ آقا کا جسم تھا, سایہ کیوں نہیں تھا؟ آخر وجہ تو ہوگی نا, کوئی ریزن تو ہوگی نا, کیوں سایہ نہیں تھا؟ جب ہم زمین پہ چلتے, کبھی پاک جگہ, کبھی ناپاک جگہ, کبھی نالی, کبھی غلاظت, کبھی گوبر, کبھی پلید جگہ, تو ہم اپنے جسم بچا سکتے. ہم نالی بھی نہ رکھتے, نالی سے آگے رکھتے ہیں, نالی میں تو نہیں رکھتے, آگے رکھتے ہیں, تو ہم اپنے جسم کو بچا سکتے ہیں غلاظت سے, مگر اپنے سائے کو, سائے تو جاتے ہیں نا غلاظت, گوبر پہ جاتے ہیں, نالی پہ بھی جاتے ہیں. وہ اللہ کا محبوب اور نبیوں کا سردار اور خاتم الانبیاء والمرسلین, اور اس کے جسم کا سایہ ہو, پھر کبھی پاک جگہ پہ, کبھی ناپاک جگہ پہ. اللہ کی خیرت محبت نے گوارا ہی نہیں کیا. اللہ نے اسی لیے نبی کے جسم کا سایہ سرے سے بنایا ہی نہیں, تاکہ غلیظ جگہ پہ نہ. آپ سمجھ آ رہی ہے کیوں سایہ نہیں؟ اچھا ایک اور جواب بھی سن لیں. علماء کی ایک کمیٹی جماعت ریسرچ کی, جب ہم کوئی سردہ صبح کے وقت 7-8 بجے سورج طلوع ہو جائے, مشرق کی طرف چلے, تو آگے ہوگا سامنے سورج لائٹ, تو اس کا سایہ جسم کا پیچھے جائے گا نا. اگر مغرب کی طرف عصر کے وقت چلو تو پھر سامنے ہوگا سورج, لائٹ آگی, روشنی ہوگی, پیچھے سایہ بنے گا. تو حضور کے جسم کا اگر سایہ ہوتا تو آگے صبح کے وقت یا شام کے وقت شرقن یا غربن, مشرق یا مغرب کی طرف آقا جاتے, تو غلام صاحبہ ساتھ نہیں آتے, غلام تو ساتھ ہوتے تھے, تو آقا کے سائے کے اوپر قدم آتا نہیں آتا. آگے جو ہم سے ابا چلے, پیر ان سے چلے, اس کے سائے پہ غلام کا سایہ پہ اوپر غلام کا قدم آتا ہے یا نہیں آتا, نوکر کا قدم آتا ہے یا نہیں آتا. اور رب کا محبوب اور اللہ اس کا سایہ بنائے, پھر اس کے سائے کو غلاموں سے, صحابہ سے پامال کرائے. اسی لیے اللہ نے میرے نبی کے سائے کو ختم کیا. ان اللہ علی کل شیء کبھی. آپ کو بات سمجھ آ گئی نا؟ ہاں. تو اس وقت نبی کے نور کو کیا آیا؟ پسینہ رک گئے. بات نہیں چلی تھی نا کہ نور اور پسینہ یہ آقا کی نورانیت کا گوشہ تھا. نور کو پسینہ نہیں آتا. آکے اس وقت جب اللہ نے خصوصی نظر کرم نبی کی طرف فرمائی تو نبی کے جسم کو پسینہ, پسینے میں شرابور ہو گئے. تو پھر آپ سننا پسند کریں تو میں پیش کر دوں کہ کس جسم کے حصے کے پسینے سے اللہ نے کیا بنایا, کس جسم کے حصے کے پسینے سے اللہ نے کیا بنایا. فخلق اللہ تعالی من عرق راسہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں جو پسینہ اس وقت آیا تھا, اللہ نے اس سے الملائکہ, تمام فرشتوں کو اللہ نے میرے نبی کے سر کے پسینے سے پیدا کیا. جبریل, میکائیل, اسرافیل, اسرائیل علیہ السلام مقرب فرشتے اور باقی ٹوٹل جتنے فرشتے ہیں سارے اللہ نے میرے نبی کے سر کے پسینے سے پیدا کیا. تو خام مال جس سے اللہ نے نوریوں کو پیدا کیا وہ کیا تھا؟ وہ میرے نبی کے سر کا پسینہ تھا جس سے اللہ نے تمام فرشتوں کو پیدا کیا. اب جبریل نور, مجھے کہنے دیجئے کہ پسینہ نور, میرے نبی کا پسینہ کیا ہوا؟ نور. جیسے بنے فرشتے تو فرشتہ نور, پسینہ نور, اور پسینے والا تو کہنے دیجئے وہ ہے نور علی نور, وہ نور کے اوپر بھی اور نور. اچھا فرشتے کو تمام کو چھوڑو, ٹوٹل تعداد فرشتوں کو کتنے ہیں؟ آؤٹ آف کاؤنٹنگ
کوئی گن قرآن کا یہ فیصلہ ہے لا یعلم جنودہ الا اللہ، اللہ نے قرآن میں فرما دیا میرے فرشتوں کے لشکر کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ۔ اب اتنی فرشتے اللہ نے بنائے کہاں سے؟ میرے نبی کے سر مبارک کے پسینے سے۔ یہ تو پسینے کی وسعت ہے، پسینے والے جان میں کتنا وسعت ہو کہ ٹوٹل فرشتے اللہ نے میرے نبی کے سر کے پسینے سے پیدا۔ خلق اللہ تعالی من عرق وجہہ رخ والضحا، رخ والضحا کے پسینے سے اللہ نے کیا بنایا؟ اگر پسند فرمائے تو بتا دوں، اگر لینے کے موڈ میں ہیں، اگر کچھ نبی کا شان دل و دماغ میں بٹھانا چاہتے ہیں میلاد کے حوالے سے، میلاد کے مہینے میں یہ بھی سن کے جائیں کہ اللہ نے رخ والضحا کے پسینے سے کیا بنایا؟ فخلق اللہ تعالی من عرق وجہہ الارض والنجوم والکواکب، رخ والضحا کے پسینے سے اللہ نے اپنا عرش پیدا کیا، نورانی عرش رخ والضحا کے پسینے سے بنا۔ والکرسی، کیا کرسی نبی کے رخ والضحا کے پسینے سے اللہ نے بنائی۔ واللوح والقلم، لوح و قلم دفتر تقدیر رخ والضحا کے پسینے کی پیداوار، اور سورج نبی کے رخ کے پسینے کا ایک قطرہ۔ والقمر، چاند نبی کے رخ والضحا کے پسینے کا ایک چھٹا۔ والقمر والنجوم والکواکب، یہ آسمان کے جتنے تارے ہیں، یہ فلکی نظارے ہیں، یہ سارے کے سارے نبی کے رخ والضحا کے پسینے سے پیدا ہوئے۔ رخ مصطفیٰ جلوے جو لائے، رخ مصطفیٰ جلوے جو لائے، اے عرش چند تارے بنے، رحمان جو سہرے لکھے قرآن دے پارے، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بنا۔ اور سینے مبارک کے پسینے سے کیا بنا؟ اصل تو آمنہ کا لال ہے نا، پوری کائنات بعد میں پیدا ہوئی، ساری کائنات میرے نبی کے نور سے پیدا ہوئی۔ تو حدیث میں آیا، روایت موجود ہے، فخلق اللہ تعالی من عرق صدرہ، آ کر کے علم نشرہ کے سینے کے پسینے سے کیا بنا؟ الانبیاء، الانبیاء والمرسلین، نبی کے سینے کے پسینے سے کل انبیاء کل رسول علیہ السلام اللہ نے نبی کے سینے کے پسینے سے پیدا۔ اب آدم علیہ السلام نبی ہے نا، بولے نا، نبی ہے نا، تو دادا بھی ہے، آپ کے بھی دادا، نبی کے بھی دادا صلی اللہ علیہ وسلم دادا ہے نا۔ تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دادا پہلے یا پوتا پہلے؟ دادا پہلے یا پوتا پہلے؟ یہاں کیا سوال، کیا جواب آتا ہے؟ حقیقت محمدی پاک کوئی نہیں سکتا، اتھام جو خاموشی اختیار کر گئے ہو نا، اسی لیے کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ دادا ہے، کیسے کہہ سکتے ہو یہ پوتا ہے؟ پسینہ پہلے ہے، پسینہ پہلے ہے، دادا بعد میں ہے۔ من بظاہر گرچہ آدم زادہ، در حقیقت جد و جد استادہ۔ آپ نے فرمایا اور لوگوں، ظاہری طور پہ میں اولاد آدم ہوں، آدم کا بیٹا ہوں، پوتا ہوں، حقیقت حال پوچھتے ہو تو آدم کا دادا بھی خود میں محمد مصطفیٰ۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ علیہ السلام نبی کے علم نشرہ کے سینے کے پسینے کی پیداوار ہے۔ فخلق اللہ تعالی من عرق رجلائہ، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کے قدم مبارک سے کے پسینے سے اللہ نے کیا بنایا؟ فخلق اللہ تعالی من عرق رجلائہ الارض،
الارض من المشرق الى المغرب وما فيها، پوری روح زمین شرق سے غرب شمال سے جنوب ٹوٹل یہ ساری زمین کہاں سے پیدا ہوئی؟ نبی کے قدموں کے پسینے کی پیدا ہوئی۔ اور صرف یہ نہیں، آگے حدیث کے الفاظ وما فیہا، اور جو کچھ پیدا ہوا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حدیث میں اتنا آیا نا، زمین اور جو کچھ زمین میں ہے نبی کے قدموں کے پسینے کی پیداوار ہے۔ اب زمین میں کیا ہے کیا نہیں ہے؟ پانی جو پیتے ہو وہ بتا دو، پیتے ہیں نا پانی، یہ کہاں سے آتا ہے؟ زمین۔ یہ ہوا ہم نبی کے قدموں کے صدقے پانی پیتے ہیں۔ جو پیتے ہیں اس کو ادا کر دو، اللہ کو دے۔ پیتے ہو نا پانی پیتے ہو نا، جو نبی کے قدموں کے پسینے سے اللہ نے پانی۔ اچھا کھانا کھاتے ہیں، گندم جب کھاندہ خیرات مدینے، ہمارا سباب دا صدقہ، نہ کاروبار دا صدقہ، ہسی دے کانیاں یارو خدا دے یار دا صدقہ، خیرات بٹ رہی ہے محمد کے نام۔ اچھا ایک اور اینگل زاویے سے اسی حقیقت کو بیان کرتا ہوں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، لکی ہیں کہ ہمیں رکھا نبی کے قدموں میں۔ زمین نبی کے قدموں کی پیداوار ہے نا، تو حاصل کلام گفتگو یہی ہوئی نا کہ ہمیں رکھا نبی کے قدموں میں، اور دفن مدفن نبی کے بولتے نا، مجھے سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہی ہے۔ ہمیں دفن بھی ہونا ہے تو نبی کے بولے قدموں میں، پسینے کی پیداوار ہے نا زمین، اچھا قدموں میں، اور ہمارا حشر کل قیامت کے دن ہوگا تو نبی کے قدموں۔ عاشق تو ہر اینگل زاویے سے نبی کی نسبت کا متلاشی رہتا ہے۔ اور میلاد کے حوالے سے ایک جامع حدیث توجہ سے آنکھیں میں سماعت کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ولادت والی رات بقول جمہور بالاتفاق پیر کی رات، شوال کی رات، شوال صادق کے وقت اللہ تبارک و تعالی کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں قدم رکھا، تو اس رات کے معجزات میں نہ، جب بی بی آمنہ کی بچے کی پیدائش کا وقت قریب، حکم دیا افتحوا الابواب الجنان کلہا، اور جنت کے سب دروازے کھول دو۔ میلاد والی رات اللہ نے کیا حکم دیا فرشتوں کو کہ جنت کے سب دروازے کھول دو اور جہنم کے سب دروازے بند کر دو۔ اور اللہ نے فرمایا سارے فرشتے میلاد کا جشن منائیں۔ سب فرشتوں کو اللہ نے زمین پہ بھیج دیا، اور ایک روایت ابھی پڑھی ہے کہ 1,00,000 فرشتہ اللہ نے شب ولادت میرے محبوب کے میلاد کھانے میں نازل۔ مشرک تھا، چاہے وہ مجوسی تھا، چاہے وہ مومن تھا، چاہے وہ کافر تھا، جیسا بھی تھا، نبی کی میلاد کی خیرات بیٹے کی صورت میں اللہ نے سب کو مالا مال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاج نعرہ ختم نبوت، زندہ باد زندہ بلند کر کے تاج نعرہ ختم نبوت، زندہ باد زندہ